تو اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ یاد فرمائے اس وقت کو کہ جس وقت بیزار ہوں گے وہ روسا یعنی سردار لوگ ہے نا، جو بڑے بڑے سردار اپنے آپ کو سردار کے منصب پر بٹھائے ہوئے ہیں وہ لوگ، اور سردار روسا اور سردار لوگ جن کی پیروی کی گئی ان نادانوں اور ناسمجھوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، ہے نا۔ یعنی نادان تو وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو سردار بنائے ہوئے ہیں، اور جو ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، وہ بھی سب سے بڑے نادان ہیں۔ ایک تو جاہل، اوپر سے اپنے لیے اپنا راستہ دکھانے کے لیے، اپنے کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے جس کی پیروی کی وہ بھی جاہل ہے نا۔ تو ہمیں راستے پر چلنے کے لیے ایک ایسے سہارے کی ضرورت ہے جو ہمیں صحیح راستے پر چلائے۔ تو ہمارے لیے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین راستہ ہے، ہمیں اس راستے پر چلنا ہے نا۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ جو رسول اللہ نے ہمیں دکھایا، صحابہ نے ہمیں دکھایا ہے نا، ائمہ اکرام نے ہمیں دکھایا۔ تو اب وہ راستہ ہمیں اختیار کرنا، نہ کہ ان نادانوں کی طرح جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتا ہے نا، کہ یہ لوگ کیا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں پھنسنے والے ہیں۔ تو اب ہمیں نہ تو ان نادانوں میں سے ہونا ہے اور نہ ہی ان نادانوں کی پیروی کرنی ہے۔ تو جن کی پیروی کی گئی نادانوں اور ناسمجھوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور ویسا کیوں نہ کرتے اور اظہار بیزاری کر کے اپنے کو بے قصور ظاہر کرنے کا تماشا کیوں نہ رستے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا خدا کے عذاب کو، ہے نا۔ جب قیامت کا منظر اپنے آپ کو سائڈ پر کر لیں گے کہ ہم لوگوں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ تم لوگ ہماری پیروی کرو، ہے نا۔ اب یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس کو؟ اللہ کے عذاب کو۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنے فالوور سے، یعنی جو اپنے ان لوگوں کی پیروی کرتے تھے، ان کی اتباع کرتے تھے، ان لوگوں سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ لوگ کون ہیں، ہے نا۔ یہ بھی دیکھ لیا کہ کٹ گئے ان کے ساری دنیاوی رشتے رابطے، اور قیامت کے دن جو دنیاوی رشتے ہیں وہ تمام رشتے کیا ہو جائیں گے؟ ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے۔ وہاں کافروں، مشرکوں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، ہے نا۔ وہ میدان ایسا ہوگا جہاں کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ہر کوئی بس اسی میں فکر مند ہوگا کہ میں کس طرح یہاں سے چھوٹ جاؤں، ہے نا۔ اور رہا ان لوگوں کا جو کافر ہے اور مشرک ہے، وہ تو بلا شبہ جہنم میں ہی رہنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی پیر بنا ہوا ہے نا، یہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ کوئی تو ایسا بھی ہے جو زنانہ لباس پہنے ہوئے، یعنی عورتوں کا لباس پہنے ہوئے ہے اور اپنے آپ کو پیر بنائے ہوئے۔ کیا شریعت یہ دکھاتی ہے؟ بلکہ شریعت نے پیر ہونے کے لیے بھی 4 شرطیں رکھی ہے۔ کیسی؟ کہ وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم ہے نا، اس کا عقیدہ وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اہل بیت اطہار کا ہے، صحابہ اکرام کا ہے، وہی عقیدہ اس کا ہے نا۔ دوسری شرط کیا تھی؟ کہ وہ اپنے ضروری مسائل کو، یعنی جو دن روزمرہ کے جو ضروری مسائل ہیں وہ اپنے آپ کتاب سے ڈھونڈ کر نکال سکتا اور اپنے ماننے والے کو صحیح راستے پر چلا سکتا۔ تو ایسے پیروں کی ہمیں اتباع کرنی ہے، نہ کہ ایسے پیروں کی جو داڑھی مونڈ رہے ہے نا۔ اب میں نے کل ہی ایک دیکھا کہ ایک مجلس ہے جس کے اندر ایک پیر بیٹھا ہوا ہے نا۔ اب پیر ہونے کے لیے شرط کیا تھی؟ کہ وہ باشراب ہو، ہے نا، شریعت کا حامل ہو، ہے نا۔ لیکن وہ کیسا تھا؟ اس کی داڑھی پوری چھلی ہوئی تھی، ہاتھوں میں 10 پوری انگلیاں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ایک ہی انگوٹھی کافی ہے نا؟ وہ بھی کتنی؟ 4.5 ماسا، ہے نا، اس سے زیادہ ہو تو پہننا جائز نہیں۔ تو اب 4 انگلیوں میں پہننا جائز ہے نہیں۔ تو ہمیں کس کی اتباع کرنی ہے؟ جو اللہ کا اور اس کے رسول کا فرمان بردار ہو، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو، ہے نا۔ اور یاد رکھے شریعت جو ہے نا، شریعت سے پیر ہے، پیر سے شریعت نہیں ہے، چاہے کوئی بھی پیر ہو، میرا پیر ہو یا کسی کا پیر ہو۔
تو وہ اگر شریعت پر عمل کرتا ہے تو صحیح ہے، اگر شریعت سے کٹ کر ہے تو وہ جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب وہی سیدھے راستے پر نہیں ہے تو ہمیں سیدھا راستہ کیسے دکھائے گا، ہے نا؟ تو ہمیں کیسا پیر چاہیے؟ جو اللہ کا اس کے رسول کا فرما بردار ہو، ہے نا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار نہ ہو اسے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ وہ خود خدا کی گرفت میں ہوگا تو ہمیں کیسے چھوڑائے گا، ہے نا. ہمیں کیسا بندہ چاہیے، کیسا پیر چاہیے جو ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کرے اور دنیا میں بھی کامیاب کرے. جس کی خود کی آخرت خطرے میں ہے وہ ہمیں کیسے بچائے، ہے نا. تو اب ہمیں کیسا پیر چاہیے؟ جو شریعت والا ہو. ہمیں کس کا اتباع کرنی ہے؟ جو شریعت پر مکمل طور پر چلنے والا ہو، ہے نا. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود تو ہم تو ڈوبے سنم ساتھ میں تم کو بھی لے ڈوبے، ہے نا. جس کا خود کا حال بے حال ہو وہ ہمارے حال کا کیا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، ہے نا. اللہ کے جو نافرمان ہے وہ اور جس کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود خطرے میں ہوگا. اور نہ ہی کسی کو کسی کی پرواہ ہے نا. وہاں صرف ہر کوئی اپنی جان کی فکر میں لگا ہوا ہے. نہ ان کا آپس میں ہم مذہب ہونا کام آیا اور نہ ہی ایک خاندان والا ہونا انہیں نفع بخش ہوگا. یعنی ایک مذہب ہونے والا، ایک دین ہونے والا بھی وہاں کام نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ چلو بھائی ہم ایک مذہب والے ہیں، ہم ایک دین والے ہیں تو ہمارا کام ہو جائے گا. نہیں، وہاں چاہے گنہگار کوئی بھی مذہب والا ہو وہاں سب کی پکڑ ہے نا. چاہے میں گناہ کرتا ہوں تو میری بھی پکڑ ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ سید ہے تو چھوٹ جائے، نہیں، حساب ہر ایک کا ہوگا، ہے نا. شریعت ہر ایک پر ہے. میں سید ہوں تو میرا بھی حساب لیا جائے گا، ہے نا. کیونکہ وہاں خدا کی بارگاہ میں ہر کوئی ایک طرح ہے، وہاں صرف انصاف ہوتا ہے. اور ایک خاندان والا ہونا بھی نفع بخش نہ ہوگا. اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ چلو بھائی ایک خاندان والے ہیں تو چلو ہم اس کو لے چلتے ہیں. نہیں، ہر ایک کا حساب اچھے سے لیا جائے گا.